سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ انسان کے گمراہ ہونے کی شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان برائیوں کو خوبصورت بناتا ہے اور نیکیوں کو مصیبت بتاتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس راحت چاہتا ہے، اس کو آسانی چاہیے، راحت چاہیے، اور انسان کا نفس چاہتا ہے لذتیں اس کو ملے، اور راحت، یہ دو چیزیں ہیں نفس میں طلب ہیں۔ لذت کی طلب میں انسان کیا کرتا ہے؟ حلال سے آگے گزر کر حرام کی بھی کوشش کرتا ہے۔ مال چاہیے، نفس کی خواہشات ہیں، آدمی اس کے حصول کے لیے اللہ کی حدوں کو توڑ کے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان کو راحت چاہیے، نفس کو راحت چاہیے۔ اس راحت کی طلب میں نفس کیا کرتا ہے؟ اللہ کے فرائض جن میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ کام جو اللہ کو پسند ہے کرنے سے انسان کو روک دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال نماز ہے فجر کی، یا رمضان کے روزے ہیں۔ اب آدمی کے سامنے ہوتا ہے اتنی تکلیف، نیند چھوڑنے کی تکلیف، بھوکے رہنے کی تکلیف، لہٰذا بہت سارے لوگ فجر کی کیا ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ ان کو تکلیف نہیں اٹھانا ہے۔ کون مسجد تک جائے، کون اپنا وقت خراب کرے، کون اپنے لیے نیند چھوڑ کے جائے، کون سردی میں وضو کرے، تکلیف نہیں چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ لذت چاہتے ہیں، کوئی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی مال غبن کرتا ہے، تجارت میں سود کے لیے اپنی دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے۔ تو ایک آدمی ان دو چیزوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو جو نفس ہے، یہ نفس انسان کے لیے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ شیطان باہر سے کوشش کرتا ہے اور نفس انسان کے اندر سے شیطان کے آنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ شیطان کے سلسلے میں ہوشیار رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لشکر کو، اپنے گروہ کو آواز دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائیں۔ یہ قرآن کریم میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اللہ نے حکم ہم کو دیا فاتخذوہ عدوا، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ وہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ یقینی ہے، طے ہے، اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں جہنم کا ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں برباد ہوا ہوں، جس انسان کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں، اس انسان کو بھی میں برباد کروں گا۔ میں تو بچ نہیں سکتا، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ انسان کو بھی لے جائے تاکہ انسان کو وہ اللہ کے آگے ذلیل کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا انما یدعو حزبہ، وہ اپنے لشکر کو، اپنے گروہ کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے برائیوں کی طرف۔ کیوں؟ مقصود اس کا کیا ہے؟ مقصود اس کا بھلائی نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی بات مانیں اس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ وہ جہنم میں لے جانے کے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے انسان کو دعوت دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ شیطان دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو۔ اگر کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے اور آپ سے کہے رات میں کہ چلو ذرا میرے ساتھ کچھ چل کے آتے ہیں، آپ اس کی بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ رات میں مجھے لے جا رہا ہے، شاید میرے قتل کا، میری پٹائی کا اس کا پلاننگ دکھائی دیتا ہے، یہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کوئی آپ کا دشمن آئے آپ سے کہے کہ اس کاغذ پر دستخط کر دو، دشمن تو کیا آدمی دوست پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ یہ سوچے گا کہ شاید مجھ سے کہیں دستخط کروا کہ مجھ سے میری جائیداد چھیننا چاہتا ہے۔ دشمن پہ آدمی بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس کی بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے۔ وہ کتنا بھی قسمیں کھا کر کوئی بات کہے اتنا زیادہ اس پر شک کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جو بھی بات ڈالتا ہے فوراً آدمی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ شیطان اس کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، آدمی فوراً اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ہے کہ تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، کیا مطلب ہے؟ جیسا تم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے ہو
اس کی باتوں میں نہیں آتے ہو، اسی طرح سے شیطان سے بھی ہمیشہ چوکنا رہو۔ آدمی اپنے دشمن کے سلسلے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کے سلسلے میں کیسے آدمی بے فکر ہو جاتا ہے؟ دل میں آنے والے خیالات شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، آدمی ان خیالات کے تابع ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ علم کے تابع ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے اس کو ملا ہے، نہ کہ دل کے جذبات جو بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ دل کے خیالات کے پیچھے چلنے والا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو پہلا سبب گمراہی کا یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے انسان گمراہ ہو اور آدمی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔